اب آئیے ہم پہنچتے ہیں حج کے طریقے میں۔ تو حج کا جو معاملہ شروع ہوتا ہے میقات سے، جہاں آپ احرام باندھتے ہیں۔ تو اب میقات پر آپ پہنچ کر جو ہے آپ وہاں کہیں گے، اب میقات پہ پہنچنے سے پہلے آپ جو ہے اس بات کو تعین کر لیں، اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ آپ کو حج کون سا کرنا، کیونکہ حج کے 3 طریقے، ایک ہے حج تمتع، دوسرا ہے حج قران، تیسرا ہے حج افراد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ نے حج کیا، یہ تینوں طریقے کے حج کرنے والے صحابہ موجود تھے، لیکن اس میں افضل ترین حج یہ ہے جو اس کو حج تمتع کہا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش ظاہر فرمائی، خود تو آپ نے قران کیا، لیکن صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ وہ تمتع کرے۔ اور تمتع جب آپ پہنچیں گے میقات پر، تو اب یہاں آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو حج کون سا کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت اتنا ہے کہ یہاں سے آپ میقات سے، اب جیسے جو ہے جو لوگ جو ہے ریاض سے، دمام سے، ادھر ادھر سے جو چل رہے ہیں، اب یہ جو ہے کوئی جو 7 کو پہنچ رہا ہے، کوئی 8 کی صبح پہنچ رہا ہے، اب یہ دیکھ لے کہ اس کے پاس اگر اتنا ٹائم ہے کہ وہ وہاں سے آ کر مکہ پہنچ کر عمرہ کر لے، پھر حلال ہو جائے، پھر جو ہے حج کا احرام باندھے، جہاں ہے وہیں سے، چاہے وہ مکے میں ہو چاہے وہ مینا پہنچ جائے، جہاں ہے وہیں سے وہ 8ویں تاریخ کو حج سے ظہر سے پہلے حج کا احرام باندھ لے۔ اتنا اگر اس کے پاس وقت ہے تو پھر یہ تمتع کا جو حج ہے یہ افضل ہے اس کے لیے۔ اگر کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ 8 تاریخ کو پہنچ رہا اور عمرے کا جو وقت اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر اس کے پاس جو ہے جو آپشنس رہ جاتے ہیں، وہ یا تو قران کر لے یا افراد کر لے۔ اب یہاں پر تمتع کرنے والا یہ وہ بندہ ہوگا جو میقات سے عمرے کا احرام باندھے گا، وہ کہے گا کہ لبیک عمرۃ، پھر اس کے بعد مکہ پہنچے گا اور وہ عمرہ کر لے گا، بال کٹوا لے گا۔ بال اب کیونکہ وقت کم رہتا ہے تو بال منڈوانا صحیح نہیں، کیونکہ پھر 2 دن کے بعد پھر اس کو پھر 10ویں تاریخ کو بال منڈوانا ہے، تو اس وجہ سے بال کٹوا لے۔ بال کٹوانے کے بعد وہ حالت احرام سے باہر ہو گیا۔ اب پھر 8ویں تاریخ کو ظہر سے پہلے وہ حج کا احرام میں آئے گا اور کہے گا کہ لبیک حجن۔ یہ طریقہ ہے تمتع والے کا۔ اب تمتع اس لیے کہا گیا کہ عمرے کے بعد وہ احرام سے باہر نکل جاتا ہے، اور جتنی حلال چیزیں جو احرام سے پہلے اس کے لیے حلال تھی، بیوی بھی اس میں شامل ہے، تو پھر وہ جو ہے جب تک حج کے احرام میں نہ آئے اس وقت تک وہ سب چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ تو حلال چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہوتا ہے اس کے پاس، برخلاف حج قران اور حج افراد کرنے والا، وہ اپنے احرام میں باقی رہتا ہے۔ جب سے وہ میقات سے احرام باندھے گا اس وقت سے وہ حج کے احرام میں یہ دونوں باقی رہیں گے، قران والا بھی اور افراد والا بھی، جب تک کہ 10ویں تاریخ کو کنکری مار کر ان کی قربانیاں نہ دے دے۔ اگر وہ دے رہے ہیں تو افراد والا اگر قربانی دینا چاہے تو مستحب ہے اس کے لیے، لیکن قران میں قربانی واجب ہے جس طرح تمتع میں واجب ہے۔ تو چونکہ وہ تمتع کرنے والا درمیان میں فائدہ اٹھاتا ہے تو اس وجہ سے اس کو تمتع کا نام دیا گیا۔ اب تمتع کرنے والے کی بات واضح ہو گئی کہ وہاں سے میقات سے وہ عمرے کا احرام باندھے گا، پھر آ کر عمرہ کرنے کے بعد وہ بال کٹوا کر حلال ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد 8ویں تاریخ کو ظہر سے پہلے وہ حج کا احرام باندھے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، طریقہ ایک ہی۔ اب دوسرا جو حج ہے وہ ہے حج قران، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران جو کیا وہ اس وجہ سے تھا کہ آپ اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کر آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے قریب پہنچے تو پھر آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ جن کے ساتھ بھی قربانی کے جانور ہیں وہ اپنا احرام نہ کھولیں جب تک کہ 10ویں تاریخ کو یہ قربانی کے جانور کٹ نہ جائیں۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ کے ساتھ قربانی کے جانور موجود تھے۔ لیکن جو صحابہ قربانی کے جانور لے کر نہیں چلے، ان کا ارادہ یہ تھا کہ مکے میں خرید کر قربانی کے جانور کاٹ دیں گے،
تو ایسے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اپنا احرام کھول دو عمرے کے بعد، اور پھر 8ویں تاریخ کو حج کے احرام میں آ جاؤ اور پھر قربانی دو 10ویں تاریخ۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، تو آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ احرام نہ کھولیں۔ تو آپ کا احرام نہ کھولنا یعنی قران کرنا، یہ آپ کی ایک مجبوری بن گئی، کیونکہ آپ کے ساتھ قربانی کے جانور موجود تھے۔ تو اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ تمتع کریں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ جو بات مجھے بعد میں معلوم کروائی گئی، اگر پہلے ہی مجھے معلوم کروا دی جاتی تو میں بھی اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہیں لاتا، مطلب میں بھی تمتع کرتا، لیکن آپ اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے آئے، اس وجہ سے جو ہے اللہ نے حکم دیا کہ آپ جب تک قربانی کے جانور نہیں کٹ جاتے آپ احرام نہ کھولیں، آپ قران کریں۔ تو قران جب آپ کریں گے شرط نہیں ہے کہ جو ہے آپ قربانی کے جانور ساتھ لے کے چلیں، لیکن جو بندہ قربانی کے جانور ساتھ لے آئے اپنے ملک سے یا کہ اپنی جگہ سے، وہ بندہ قران ہی کر سکتا ہے، قران کے علاوہ دوسرا اس کے لیے آپشن نہیں ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپشن نہیں تھا۔ لیکن جو بندہ قربانی کے جانور لے کر نہیں آ رہا ہے، بک کر دے رہا ہے، یا ہے کہ جو ہے قربانی جو ہے وہ وہاں پہنچ کر خرید کر دینا چاہتا ہے، ایسے بندے کے لیے تینوں آپشن موجود ہیں، تمتع بھی کر سکتا ہے، قران بھی کر سکتا ہے، افراد بھی کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب قران آپ جب کریں گے تو آپ کہیں گے لبیک عمرۃ وحجۃ، کہ ایک ہی احرام کے اندر اے اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں عمرے کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی۔ نیت کے اندر عمرہ ضم ہو گیا، تو اعمال کے اندر بھی یہ عمرے کے جو اعمال ہیں وہ حج کے اعمال میں ضم ہو جائیں گے۔ اب قران والا جب پہنچے گا مکہ تو وہ اگر وہ جو طواف کرے تو وہ طواف قدوم ہوگا، اسی طرح جس طرح حج افراد کرنے والا اگر مکہ پہنچے گا تو اس کا طواف قدوم ہوگا۔ تو قران والے کا بھی طواف عمرے کا نہیں طواف قدوم ہوگا، کیونکہ عمرے کے تمام اعمال حج میں شامل ہو جائیں گے قران والے کے۔ اور پھر اگر وہ سعی کرے، دونوں ہی قران والا بھی اور افراد والا بھی، اگر وہ سعی کریں تو یہ سعی جو ہے حج کی شمار کی جائے گی، بعد میں 10ویں تاریخ کو یا اس کے بعد سعی کرنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے، برخلاف تمتع کرنے والے کا عمرہ مستقل ہوگا، اس کا جو طواف ہوگا شروع کا وہ عمرے کا طواف ہوگا، سعی جو ہوگی وہ سعی عمرے کی شمار کی جائے گی، پھر وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ایک سعی عمرے کی ہو گئی، دوسری سعی پھر 10ویں تاریخ اس کے بعد جو ہے وہ حج کی سعی بھی دو سعی ہوں گی، اور طواف بھی جو ہے اس کے جو ہے عمرے کا طواف مستقل ہوگا، پھر بعد میں حج کا طواف بھی ہوگا۔ اب یہاں جو ہے قران والا اور افراد والا جو طواف کرے گا شروع میں وہ طواف قدوم ہے، اور جو سعی ہے اگر اس وقت سعی کر لے تو بعد میں سعی کرنے کی ان دونوں کو ضرورت نہیں پڑے گی، یہ اپنے احرام میں رہیں گے اور اسی احرام میں وہ لوگ چلیں گے منی، پھر منی میں رہ کر پھر عرفہ جا کر پھر اس کے بعد واپس مزدلفہ سے ہوتے ہوئے آ کر کنکری مارنے کے بعد، اور قران والا ہے تو اس کی قربانی ہونے کے بعد وہ اپنا احرام کھولے، اور افراد والا کنکری مارنے کے بعد وہ اپنا احرام کھول دے۔ تو قران کے اندر جو نیت ہوگی وہ عمرہ اور حج کی ایک ساتھ نیت ہوگی، ایک ہی احرام رہے گا، 10ویں تاریخ کو اعمال ختم کرنے کے بعد وہ اپنا احرام کھولے گا۔ افراد والا جب جو ہے وہ میقات سے احرام باندھے گا تو کہے گا لبیک حجن، وہاں پر عمرے کا نہ کوئی ذکر ہوگا، نہ فزیکلی نہ جو ہے اس کے انٹینشن کے اندر، نہ نیت میں کوئی عمرہ ہوگا۔ قران والے کا عمرہ نیت میں ہوتا ہے، اور افراد والے کا جو نیت ہے صرف حج کی ہوگی، کوئی عمرے کا نہ ذکر ہوگا، نہ نیت میں اس کا کوئی ذکر ہوگا، نہ جو ہے عملی طور پر کوئی ذکر ہوگا۔ وہ جب پہنچے گا مکہ، طواف کرے تو طواف قدوم ہے، سعی کرے تو حج کی سعی ہے، اسی طرح جس طرح قران والا، اور وہ بھی احرام کی حالت میں ہوگا جب تک کہ 10ویں تاریخ کو کنکری نہ مارے۔ اب دونوں میں فرق یہ ہے، قران والے میں اور افراد والے میں جو فرق ہے، بنیادی طور پر جو فرق ہے، دو فرق ہے۔ ایک فرق ہے نیت کا، قران والا نیت میں عمرہ بھی شامل کرے گا، لبیک عمرۃ وحجن کہے گا، اور افراد والا جو ہے نیت کیا کرے گا، لبیک حجن، اس میں عمرے کا کوئی ذکر نہیں۔ ایک فرق یہ ہوگا۔ دوسرا فرق ہے قربانی کا، قران والے پر قربانی واجب ہے،
اور افراد والے پر قربانی واجب نہیں مستحب ہے۔ یہ دو ہی فرق ہے، باقی طریقہ ایک ہی ہے دونوں کا، قران کا بھی اور افراد کا بھی، صرف طریقہ مختلف ہوتا ہے وہ تمتع والے کا۔ اب تمتع والا اپنا عمرہ کر لیا اور قران والے جو ہے وہ آئے، طواف قدوم کر لیے اور جو ہے سعی کر لیے۔ اب یہ تینوں پہنچ گئے مینا۔ اب 8ویں تاریخ کو مینا میں رہیں گے ظہر۔ اب وہاں جو ہے جو عمرے کی حالت کے باہر ہوا تھا تمتع والا، اب یہاں پر وہ حج کا احرام باندھے، اس لیے کہ اب وہ عمرے کے بعد حلال ہونے کی حالت میں رہ گیا تھا، تو 8ویں تاریخ کو ظہر سے پہلے سنت کے مطابق اس کو احرام کے اندر آنا ہے۔ اب وہاں وہ کہے گا لبیک حجن۔ اب عمرہ والا لبیک حجن کہنے کے بعد، تمتع کرنے والا لبیک حجن کہنے کے بعد، اب جو اعمال سب کے جو ایک ساتھ سملر چلیں گے، چاہے وہ تمتع والا ہو، چاہے قران والا ہو، چاہے وہ افراد والا ہو۔ اب 8ویں تاریخ سے یہ اعمال ایک ساتھ ہی چلیں گے۔ اب 8ویں تاریخ کو مینا کے اندر رہیں گے۔ اب وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن کی فجر۔ اب اس میں 4 رکعت والی نمازیں جو ہے 2 رکعت ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے حج کے اعمال شروع ہو گئے 8ویں تاریخ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران آپ نے تمام 8ویں تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک آپ نے 4 رکعت والی نمازیں آپ نے 2 رکعت ادا کی، آپ نے قصر کے ساتھ پڑھی ہیں، چاہے مینا ہو، چاہے مزدلفہ ہو، چاہے عرفہ ہو، چاہے مینا اس کے بعد واپسی مینا کے اندر رہنا ہو۔ یہ 4 رکعت جو 2 رکعت قصر بن گئے، یہ سفر کی وجہ سے نہیں بلکہ حج کے اعمال کی وجہ سے یہ جو ہے 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ 5 نمازیں جو پڑھیں گے یہ سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ مینا کو نہیں پہنچا 8ویں تاریخ کو، سیدھے 9ویں تاریخ کو عرفہ آ گیا تو اس کا حج ہو جائے گا، لیکن جو فضیلت مینا میں رکنے کی ہے اور جو ثواب جو ملا ان لوگوں کو جو وہاں پر 5 نمازیں جو پڑھیں، تو وہ اجر اس سے وہ محروم ہو گیا، وہ بندہ جو سیدھے عرفہ آ گیا۔ تو اب فجر کے بعد آپ وہاں سے نکلیں گے عرفے سے۔ اب بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اب جو گورنمنٹ کی طرف سے ٹائمنگز دے دیے جاتے ہیں کہ اسی وقت میں آپ کو نکلنا ہے۔ جن کے ساتھ ٹرین ہیں وہ اپنے ٹرین کی ٹائمنگز کو فالو کرنا ہے، جن کے ساتھ بسز ہیں وہ اپنے بسز کی ٹائمنگز فالو کرنا ہے۔ تو اس میں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اب رات میں ہی جو ہے آپ کا عرفہ چلے جانا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہوگا کیا کہ آپ فجر کی نماز جو آپ کو جو ہے وہاں پر پڑھنی تھی اس میں مینا میں، کیونکہ فجر کے بعد آپ کو عرفے کے لیے نکلنا تھا سنت کے مطابق، لیکن یہ سنت چھوٹ جا رہی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا قافلہ چھوٹ جائے گا، کیونکہ پھر آپ وہاں پہنچنا عرفے میں مشکل ہو جائے گا اگر آپ قافلے کو چھوڑ دیے۔ تو ایک سنت کو ادا کرنے کی اس میں آپ جو ہے پھر اگر عرفہ آپ کا مس ہو گیا تو سمجھے آپ کا فرضی چلا گیا۔ تو لہٰذا تو آپ قافلے کے ساتھ رہیے، آپ اپنے جماعت کے ساتھ رہیے، اپنے گروپ کے ساتھ رہیے، جو انسٹرکشنز آپ کو دیے جاتے ہیں کمپنی کی جانب سے آپ اس کو فالو کیجیے، تاکہ جو ہے آپ سکون کے ساتھ اپنے حج کو آپ مکمل کر سکیں۔ ہاں، جو آپ کی نیت جو ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے لحاظ سے آپ کو اجر ضرور عطا کریں گے۔ اور پھر 9ویں تاریخ کو عرفہ چلے گئے، وہاں پر آپ کو رکنا ہے غروب تک آپ کو رکنا ہے۔ تو اب یہ عرفہ جو ہے یہ رکن ہے، عرفہ رکن ہے۔ اگر کوئی بندہ جو وہاں عرفے کو 9ویں تاریخ کو پہنچا ہی نہیں تو پھر جو ہے اس کا حج بھی نہیں ہوا، وہ اگلے سال پھر سے حج کرے۔ تو عرفے میں پہنچنا یہ رکن ہے اور غروب تک رہنا یہ واجب ہے۔ تو لہٰذا غروب کے بعد اب عرفے میں جو ہے آپ ظہر عصر ملا کر پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر ملا کر آپ نے ادا فرمائی، ظہر کے وقت میں 2 رکعت آپ نے وہاں پر ادا کی ظہر عصر۔ پھر اس کے بعد آپ عرفے کے اندر پہنچ گئے، جہاں پر جو ہے ابھی جبل عرفہ جو ہے جس کو جبل الرحمہ کہتے ہیں، لوگ وہاں پر اوپر چڑھتے ہیں۔ اوپر چڑھنا رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر پہنچے آپ جو ہے اس پہاڑ تک پہنچے، لیکن نیچے ہی کھڑے ہو کر جو ہے آپ نے اپنی دعائیں کی، اور یہ دعائیں تقریباً 5 گھنٹے 6 گھنٹے جو ہے یہ دعائیں آپ کی ہوتی رہیں، اور مسلسل آپ دعاؤں میں اور ذکر میں آپ مشغول رہے۔ تو یہی عرفے کا سب سے زیادہ
اہم ترین عمل ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی، سب سے زیادہ افضل ترین ذکر جس کو میں نے بھی کہا ہے اور مجھ سے پہلے کے انبیاء نے بھی کہا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس ذکر کو کثرت سے جو عرفے کے دن پڑھا کریں اور درمیان میں دعائیں کرتے رہیں، پورے یقین کے ساتھ آپ دعائیں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو یہ دعاؤں کا دن ہے اور جو ہے اللہ کے توحید کو بیان کرنے کا دن ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو منوانے کا دن ہے، ہمارے اپنے گناہوں کی پر جو ہے آنسو بہانے کا دن ہے اور رب کو راضی کرنے کا دن ہے۔ تو یہ حاجی کے لیے سب سے افضل ترین دن جو ہے عرفہ۔ اب غروب تک دعائیں کرنے کے بعد آپ کو وہاں سے نکلنا ہے۔ اب وہاں سے نکلیں گے لیکن آپ مغرب وہاں نہیں پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے مزدلفہ پہنچ کر، عشاء کا وقت وہاں پہنچتے ہو جاتا ہے، تو مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت آپ جمع کر کے وہاں پڑھیں گے عشاء کے وقت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھا اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ جو ہے رات سو جائیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے ساری رات جاگتے ہیں گپ شپ میں، بہت سارے لوگ جو ہے ایسے ہی بیکار سی باتوں میں جگائی کرتے ہیں، جبکہ وہ رات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد بھی نہیں پڑھی، آپ سو گئے تھے، کیونکہ اس کے بعد کا جو دن ہے وہ 10واں دن وہ مشقت والے اعمال کا دن ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی آپ نے سونے کا حکم دیا۔ پھر آپ فجر کو اٹھے، فجر کو اٹھنے کے بعد آپ نے فجر کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد وہاں پر جو ٹیلا ہے مشعر حرام، وہاں پر مسجد کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، وہاں پر آپ پہنچ کر آپ دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ جو ہے سورج نکلنے کے قریب ہو گیا، تو پھر آپ جو ہے مزدلفہ کو آپ چھوڑنے لگے اور پھر وہاں سے آپ منا پہنچے۔ یہ 10ویں تاریخ کی صبح ہے، تو 10ویں تاریخ کی صبح آپ پہنچ کر آپ کنکری ماریں، سیدھے آپ چلے گئے آخری جمرے کو، جمرے عقبہ کہتے ہیں، یہ 10ویں تاریخ، تو سیدھے آپ پہنچ گئے جمرے عقبہ کو۔ تو وہاں پہنچ کر آپ نے کنکریاں آپ نے 7 کنکریاں آپ نے ماری، جبکہ درمیان میں پہلا جمرہ بھی آتا ہے دوسرا جمرہ بھی آتا ہے، دونوں کو آپ نے چھوڑ دیا اور پہلے دن آپ نے ماری صرف ایک جمرے کو جو آخری جمرہ، آپ نے 7 کنکریاں وہاں پر آپ نے ایک کے بعد دیگرے بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے کہا اور کنکری آپ پھینکنے لگے۔ پھر کنکری پھینکنے کے بعد آپ نے دعا نہیں فرمائی، آخری جمرے پر کنکری پھینکنے کے بعد دعا نہیں ہے، تو پہلے دن آپ نے کوئی دعا نہیں کی۔ وہاں پر واپس آنے کے بعد پھر وہاں سے واپس ہوئے، آپ کی جو قربانیاں تھیں وہ قربانیاں قربان کر دی گئی، آپ نے پورے 100 قربانیاں کی اس دن اپنی ایک کی جانب سے۔ 63 قربانیاں آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائی اور باقی قربانیاں اپنے حضرت علی کو فرمایا کہ وہ باقی قربانیاں وہ کاٹ دیں۔ قربانیوں کے بعد آپ نے بال کو مڈوایا، بال کا مڈوانا افضل ہے، بال کا مڈوانا افضل ہے، کٹوانے کا بھی وہاں پر موقع ہے، کٹوا سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن منڈوانا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی ان لوگوں کے لیے جو بال کو منڈواتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے لیے گئے۔ یہ طواف جو ہے یہ طواف الرکن ہے، یہ حج کا طواف ہے، جس کو طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے، طواف زیارہ بھی کہا جاتا ہے، طواف الرکن کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے حج کا اہم ترین طواف، یہ رکن ہے۔ تو طواف کے بعد پھر سعی، تو یہ 5 اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کو کیے، اور ان اعمال کی جو ترتیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم کی، وہ پہلے کنکری مارنا، دوسرا جو ہے قربانی دینا، تیسرا بال منڈوانا، پھر طواف کرنا، پھر جو ہے سعی کرنا۔ لیکن چونکہ رسول اللہ کے ساتھ کثرت سے صحابہ موجود تھے، 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے، تو سب نے اس ترتیب کو فالو نہیں کیا، مشکل تھا اس وقت کے حالات کے لحاظ سے، کافی مشکل ہوگی صحابہ کے لیے۔ تو کسی نے کیا کیا، کسی نے جو پہلے طواف کر لیا بعد میں آیا کنکری مار، کسی نے جو ہے پہلے سعی کر لی بعد میں طواف کیا، کسی نے جو ہے پہلے جو قربانی کر دی بعد میں جو انہوں نے کنکری ماری، اور رسول اللہ کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں نے پہلے کر دیا، اس کو بعد میں کیا، اس کو پہلے کیا، اس کو بعد میں کیا۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابی بھی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں نے پہلے کر دیا، پہلے میں نے قربانی کر دی، بعد میں کنکری ماری، کہا کہ لا حرج۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں نے جو ہے سعی کر لی بعد میں طواف کیا، کہا کہ لا حرج۔
کسی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ پہلے میں نے طواف کر لیا بعد میں آپ نے کنکر ہی ماری، کہا کہ لا حرج۔ عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن جس صحابی نے بھی جو کہا کہ یہ پہلے میں نے کیا، یہ بعد میں کیا، یہ پہلے کیا، یہ بعد میں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر دم کا فتویٰ نہیں لگایا، کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم نے ترتیب غلط کر دی اور تم پر یہ واجب تھا تو لہٰذا ایک دم دے دو جس طرح لوگ فتوے دیتے ہیں، بلکہ امام المتقین اور یہ جو ہے فتوے کے جو سب سے بڑے امام ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا لا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ترتیب کے اندر اگر آگے پیچھے اگر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی دم کی بات نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے جو فتوے جو ہے پتہ نہیں کہاں سے لائے ہیں اور جو ہے لوگوں کے اندر جو پریشانی والے فتوے جو ہے پھیلا دیے ہیں، لوگ پریشان رہتے ہیں، جبکہ رسول اللہ کے صحابہ انہوں نے آگے پیچھے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو کہا کہ بالکل کوئی حرج نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں بے شک جس کو ترتیب مل جائے افضل ہے، جو رسول اللہ کے ترتیب کے مطابق کر لے وہ بہتر ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ فیملیز ہوتے ہیں، جن کے ساتھ معذور ہوتے ہیں، جن کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ جو ہے خود بھی جو ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، جو ترتیب کو برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں، تو ان کے لیے رسول اللہ کا فتویٰ موجود ہے۔ اٹھا کر پڑھیے کتابیں، احادیث کتاب، ہر حدیث کتاب کے اندر یہ موجود ہے، یہ احادیث موجود ہیں، صحیح احادیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کا فتویٰ نہیں لگایا بلکہ فرمایا کہ لا حرج۔ تو لہٰذا یہ 5 کام ترتیب کے ساتھ کرنا افضل ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں جو بھی آگے پیچھے کر دی ہے 5 کاموں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق اس پر کوئی دم نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ جائز ہے، اور کئی صحابہ نے اسی طرح کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ اب یہ 5 کاموں کے بعد آپ کے پاس جو بات رہ جاتی ہے وہ کہ 10ویں تاریخ کی شام 11ویں تاریخ کو آپ وہاں رکیں، مینا میں رکنا، یہ رات واجب ہے، جبکہ 8ویں تاریخ کی شام واجب نہیں تھا، وہ سنت تھا۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ کوئی بندہ سیدھے عرفہ چلا گیا تو اس کا حج ہو گیا، اس پر کوئی دم نہیں۔ لیکن اب 11ویں تاریخ مطلب جو صبح 11ویں ہو رہی ہے، اب 10ویں کی شام 11ویں تاریخ کو جو بندہ مینا میں نہیں رہا بغیر کسی شرعی عذر کے تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا، کیونکہ یہ رات 11ویں کی رات اور اس کے بعد 12ویں کی رات، یہ دونوں راتیں مینا کے اندر رکنا یہ واجب ہے۔ اور رات رکنے کے بعد آپ دوسرے دن 11ویں تاریخ کو دن میں زوال کے بعد آپ تینوں جمرات کنکری ماریں گے، تینوں کو، پہلے کو بھی 7 کنکری وہاں دعا کریں گے، پھر دوسرے کو 7 کنکری دعا کریں گے، پھر تیسرے کو 7 کنکری، وہاں پر دعا ثابت نہیں ہے۔ اور یہاں دعا جو آپ کریں گے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ تو 11ویں کو بھی یہی عمل ہوگا، پھر 11ویں کی رات یعنی 12ویں کی رات، 11ویں کی شام یعنی 12ویں کی رات کو بھی رکنا واجب ہے، اور پھر دوسرے دن جو ہے 12ویں کے دن میں زوال کے بعد آپ جو ہے تینوں کنکری ماریں، پھر وہاں سے آپ رخصت ہونے کی آپ کو اجازت ہے۔ اللہ کے اندر فرمائے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 دن کے اندر نکل جائے، مطلب 11ویں اور 12ویں کو کنکری مار کر جو مینا چھوڑ دے اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اس کا جو ہے حج قبول ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 تک رکے تھے، آپ جو 13ویں کی رات بھی 12ویں کی رات، 12ویں کی شام بھی آپ رکے تھے، اور رات آپ گزارے 13ویں کی رات، پھر 13ویں کنکری مار کر آپ نکلے، یہ سنت کے مطابق ہے۔ لیکن کئی صحابہ جو ہے 12ویں کو بھی وہ حج سے فارغ ہو گئے، تو پھر وہاں سے آپ جب نکلیں گے تو پھر آپ پہنچیں گے مکہ پہنچ کر آپ کے ذمے جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ کیا ہے، وہ ہے طواف وداع۔ تو طواف وداع آپ کو کرنے کے بعد پھر وہاں سے مکہ چھوڑنا ہے، اپنے گھروں کو آپ کو واپس آنا ہے۔ طواف وداع صرف اس سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معافی دی ہے جو خاتون پورا حج کر لے، لیکن آخری دن جو ہے اس کو ایام آ گئے، وہ اس کے اپنے پیریڈ میں شروع ہو گئے، تو پھر جو ہے اس کو رسول اللہ نے معافی عطا کی ہے کہ اس سے جو ہے طواف وداع معاف ہے، ورنہ اس کو چھوڑ کر، اس خاتون کو چھوڑ کر باقی سب پر طواف وداع یہ واجب ہے۔ بعض لوگ جو جدے والے کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی طواف وداع نہیں ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، طواف وداع ہے ان کے لیے بھی، صرف جو خاتون اپنے ایام میں ہو اس کو جو طواف وداع معاف ہے، باقی سب کو طواف وداع کر کے وہاں سے رخصت ہونا ہے۔ تو اس طرح یہ حج کے یہ اعمال پورے ہوئے۔ بس جو ہے یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو چند باتیں ہیں اس کو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ارکان جو ہے وہ حج کے 4 ہیں۔ رکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیے تو آپ کا حج باطل، آپ کا حج نہیں ہوا، پھر اگلے سال آپ کو حج کرنا ہوگا۔ تو رکن جو ہے 4 ہے۔ پہلا کیا ہے؟ احرام۔ احرام سے مراد کیا ہے؟ نیت ہے، آپ نیت کریں،
ایک بندہ جو آ گیا اندر مکے میں، پورے مشاعر کے اندر موجود، منی میں، مزدلفہ میں، عرفے میں، سب جگہ ہے، لیکن اس کی نیت حج کی نہیں اس نے احرام نہیں باندھا، احرام کا تعلق نیت سے، کپڑے نہیں، وہ حج کی نیت اس نے نہیں کی تو اس کا حج ہی نہیں ہوا۔ تو حج کی نیت کرنا، حج کی نیت کرنا کیا ہے، یہ رکن ہے۔ دوسرا کیا ہے، عرفے میں 9ویں تاریخ کو پہنچنا رکن ہے۔ تیسرا کیا ہے، 10ویں تاریخ کو یا اس کے بعد طواف کرنا، جو طواف الافاضہ کہا گیا، طواف الرکن کہا گیا، طواف الحج کہا گیا، یہ رکن ہے۔ پھر اس کے بعد سعی جو کرنا ہے وہ بھی جو ہے رکن ہے۔ یہ 4 چیزیں رکن ہیں، ان میں سے کوئی چیز کوئی حاجی چھوڑ دے تو اس کا حج باطل ہے۔ نمبر 4 دوسری چیز کیا ہے، واجبات۔ واجبات کیا ہیں، حج کے اندر جو واجبات ہیں وہ 7 ہیں۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیں، آپ سے وہ چھوٹ جائے تو وہ کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے دم کے ذریعے سے۔ یہ قربانی، دم کا مطلب کیا ہے، ایک قربانی دی جائے حدود حرم کے اندر، حرم کی جو باؤنڈری ہے، مکہ اور مینا، ان دونوں کے مکہ، مینا، مزدلفہ، تینوں جو حرم ہے، تو عرفہ حرم نہیں ہے، تو حرم کے اندر جو ہے، حدود حرم کے اندر جو ہے یہ قربانی دی جائے، اور اس قربانی کا گوشت وہاں کے جو فقیر لوگ ہیں، حرم میں رہنے والے، حدود حرم کے اندر رہنے والے جو غریب غربا ہیں، ان میں تقسیم کیا جائے۔ نہ خود کھا سکتا ہے، نہ اپنے رشتہ داروں کو کھلا سکتا ہے، تو یہ ہے دم۔ تو اگر واجب اگر چھوٹ جائے تو دم اس پر لازم ہے۔ تو واجب کیا ہے، 7 چیزیں واجبات ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں، 7 چیزیں واجب ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ پہلا واجب کیا ہے، میقات سے احرام باندھنا۔ جہاں سے آپ میقات سے آ رہے ہیں، جیسے میقات اب سمجھیے ریاض سے آنے والوں کے لیے میقات کیا ہے، سیل کبیر ہے، قرن المنازل ہے، طائف کی میقات۔ اب وہاں چھوڑ کر بندہ آ گیا جدہ آ کے یہاں سے احرام باندھ رہا، تو یہ وہ بندہ ہے، احرام تو باندھا اس نے لیکن میقات سے احرام نہیں باندھا۔ میقات سے احرام نہ باندھنے کی وجہ سے اس پر دم لازم آئے گا۔ تو میقات سے احرام باندھنا یہ جو واجب ہے۔ اور نمبر 2، عرفے میں داخل ہو گیا تو غروب تک رہنا ہے، اس غروب سے پہلے نکل گیا، عصر میں نکل گیا، عرفہ تو ہو گیا، اس کا رکن ادا ہو گیا، لیکن واجب چھوٹ گیا کیونکہ غروب تک وہ نہیں رہا۔ نمبر 3، مزدلفہ کی رات مزدلفہ میں گزارنا، مزدلفہ کے حدود کے اندر، اس باؤنڈری کے اندر۔ اگر وہ مزدلفہ نہیں پہنچا، وہ رات نہیں گزارا، یا وہاں سے نکل کے سیدھی جو نکل گیا، وہاں پر وقوف نہیں کیا، رکا نہیں، تو پھر جو ہے اس پر جو ہے ایک واجب کو چھوڑنے کا دم لازم آئے گا۔ نمبر 4، کنکریوں کا مارنا 11 اور 12، 10، 11، 12، یہ 3 دن، 10 کو صرف ایک کو ماریں گے جمرہ عقبہ کو، 11 تینوں کو ماریں گے، 12 کو بھی تینوں کو ماریں گے، اور یہ جو مارا جائے گا زوال کے بعد مارا جائے گا۔ تو زوال کے بعد یہ کنکریاں مارنا، اور 10ویں تاریخ کو طلوع آفتاب کے بعد، یا طلوع آفتاب فجر کے ساتھ بھی مارا جا سکتا ہے 10ویں تاریخ، لیکن 11 اور 12 کو زوال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کنکریاں ثابت ہیں، تو لہٰذا کنکریوں کا مارنا، اگر کسی دن کی کنکری چھوٹ گئی تو اس پر جو ہے ایک دم لازم آئے گا، یا قربانی اس پر لازم ہے۔ نمبر 5 جو واجب ہے وہ کیا، بال کا کٹوانا یا منڈوانا، دو میں سے کوئی ایک۔ منڈوانا افضل ہے اور کٹوانا یہ جائز ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک اس کو کرنا ہے۔ تو اب جو ہے کوئی بندہ جو نہ بال کٹوایا نہ منڈوایا، سے نکل گیا، تو پھر اس پر جو ہے ایک قربانی واجب ہے، اس نے ایک واجب کو چھوڑ دیا۔ نمبر 6، مینا کی راتیں مینا میں گزارنا، مینا کے حدود کے اندر، وہ ہے 11 اور 12، اور جو 13 کو رکے وہ 13 کو بھی۔ تو 11 اور 12 اور 13 جو رکنا نہیں چاہے وہ جو ہے 12 کی شام کے اندر غروب سے پہلے وہ نکل جائے وہاں سے۔ تو جو بندہ رات وہاں پر 11 کی رات اور 12 کی رات مینا کی باؤنڈری کے اندر نہیں گزارا، اس پر بھی دم لازم آئے گا، سوائے کہ کوئی شرعی عذر ہو، تو پھر جو وہ مسئلہ دوسرا ہے۔ اور آخری جو 7واں جو واجب ہے وہ ہے طواف وداع۔ طواف وداع سب سے آخری کام ہونا چاہیے حج کے اعمال کا۔ تو وہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، 12ویں تاریخ کو صبح جا کر طواف کر کے آ جاتے ہیں اور کنکریاں جو ہے آ کر مارتے ہیں، یا کوئی کسی کی فلائٹ جو جلدی ہے تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ کہ بھائی میری فلائٹ مجھے پکڑنی ہے، تو لہٰذا جو ہے آپ جو ہے کسی کو جو بول دیتے ہیں کہ بھائی آپ کنکری مار دیں، اور یہ جا کے طواف وداع کر کے نکل جاتے ہیں۔ نہیں، کیونکہ ان کا طواف وداع آخر نہیں ہوا، آخری بات ہوئی کنکری مارنا۔ تو جو کنکری پہلے ہو گئی
اور بعد میں طواف وداع ہوا تو پھر وہ اپنی جگہ صحیح ہے، وہ ترتیب صحیح ہے۔ جو پہلے جو ہے کنکری مار دیا، پہلے جو ہے طواف وداع کر لیا بعد میں کنکری ماری، تو پھر جو ہے یہ جو ہے ترتیب اپنی جگہ باقی نہیں رہی طواف وداع کی۔ وداع کا مطلب ہے کہ وداعی کام ہو، آخری کام ہو، تو لہذا یہ آخری کام طواف وداع بنایا جائے۔ تو لہذا یہ 7 چیزیں ہیں واجبات اور 4 ہیں ارکان، تو اس کو خاص طور پر جو ہے آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں تاکہ اس میں سے کوئی چیز نہ چھوٹے۔ رکن چھوٹ جائے تو حج ہی ختم ہے آپ کا، پھر سے آپ کو حج کرنا ہوگا، اور اگر جو ہے واجب چھوٹے تو جو ہے اس بات کی گنجائش رہتی ہے کہ ایک دم کے ذریعے سے وہ حج پورا ہو جائے گا۔ تو یہ مختصر سی باتیں رہیں جو ہے اس مجلس میں، کیونکہ باتیں تو تفصیلی تو بہت ساری ہیں، اور جس کو بھی جو ہے اس کے بارے میں کچھ اشکال ہے، کچھ سوال ہے، وہ جو ہے وہ بعد میں ہم سے پوچھ لیں۔ اگر جو ہے ہمارا نمبر بھی کوئی نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر لیں، اور ہمارے جو اپنے جو ہے سوالات جوابات کے جو ہے اپنے گروپس ہیں اس کے اندر بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں، اور کوئی نوٹ کرنا چاہے تو جو نمبر جو ہے میرا نمبر جو ہے آپ اپنی کمپنی سے لے سکتے ہیں، یا کوئی نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر لیں کہ 0503 425 235 میں اسد مدنی ہوں۔ تو آپ جو ہے اپنا واٹس ایپ پہ بھی مجھے میسیج کر سکتے ہیں حج کے سلسلے میں، جو بھی معلومات ہیں انشاءاللہ ہم جو ہے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے حج کو اللہ تعالیٰ مبرور بنائے، مقبول بنائے، اور جو بھی جو ہے مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسان کر دے، اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی چادر کو اللہ تعالیٰ وسیع کر دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اس میں کسی نے سوال کیا ہے کہ جو ہے وہ ان کو حج پرمٹ نہیں ملی۔ دیکھیے یہ چیز جو ہے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، آپ منسٹری آف حج کو جو ان کا جو پورٹل پہ جو ہے جو ہیلپ لائن ہے آپ ان کو کال کر کے پوچھیں، انشاءاللہ وہ آپ کو بہتر انداز سے بتا سکیں گے کیا پرابلم ہے۔ اور کسی کو کوئی کمپنی سے کچھ معاملہ اگر ہے تو جو ہے وہ کمپنی سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیجیے، کیونکہ جو ہے میرا تعلق جو ہے صرف جو ہے حج کے اعتبار سے، گائیڈنس کے اعتبار سے ہے، تو لہٰذا حج کے مسائل کے تحت کوئی بات اگر ہے تو انشاءاللہ جو ہے اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ واجبات، فرائض اور نوافل کے بارے میں جو پوچھا گیا وہ تو میں نے بتا دیا، اور حج کی بکلیٹ جو ہے اردو میں انگلش میں موجود ہے، آپ جو ہے مجھے میسیج کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے میں آپ کو جو ہے میں یہ کر دوں گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، میقات پر کیا ہم احرام باندھ سکتے ہیں کیونکہ مکے میں ان کی رہائش نہیں ہوگی جو دوسرے سٹی سے مکہ پہنچیں گے؟ جی ہاں، جو دوسرے سٹی سے مکہ پہنچ رہے ہیں ان کو میقات درمیان میں آئے گی نا، تو میقات سے ان کو احرام باندھنا لازمی ہے۔ جو میقات کے اندر رہتے ہیں، رہنے والے جیسے جدے والے ہیں، تو وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے نکلیں۔ دیکھیے گروپ اور کمپنی کے سلسلے میں جو باتیں بھی پوچھنا ہے ڈائریکٹ جو ہے آپ جو ہے کمپنی کو کال کر کے پوچھیں، کیونکہ میں ان کے انتظامی امور میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں مجھے کوئی معلومات ہے۔ تو میں جدے میں رہتا ہوں، تو جو ہے کون سا حج کرنا چاہیے؟ میں نے بتایا نا کہ اگر آپ کو جو ہے اتنا موقع ہے کہ آپ جا کر عمرہ کر لیں، عمرہ کر کے فارغ ہو کر پھر جو ہے آپ احرام باندھ سکتے ہیں حج کا، اتنا وقت آپ کے پاس ہے تو پھر جو ہے آپ حج تمتع کریں، اتنا وقت نہیں ہے تو پھر قران کر لیں۔ کسی نے پوچھا کہ قربانی کا جو ہے کچھ آپشن ہے، تو ہے انشاءاللہ اس میں، آپ جو ہے بتائیں، میسیج کریں، پھر انشاءاللہ میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں۔ سر کے بال بالکل شیو کر دینے ہیں یا مشین سے برابر کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، تمتع کر رہے ہیں آپ تو حج کے، تو جو ہے اس وقت عمرے کے بعد آپ جو ہے کٹنگ کروا لیں، یا کہ جو ہے مشین ڈلوا لیں، بال کو نہ منڈوائیں، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو کنکری مارنے کے بعد آپ کو بال منڈوانے ہوں گے۔
احرام کب نکالنا ہے؟ 10 تاریخ کو. جی ہاں 10 تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد. اگر قربانی ہے تو قربانی کرنے کے بعد نکالیے افضل ہے، ورنہ جو ہے آپ کنکری مارنے کے بعد بھی نکال دے سکتے ہیں. رمی جمرات کا ٹائم زوال کے بعد سے کب تک ہے؟ زوال کے بعد سے دیکھیے رمی جمرات کا افضل وقت ہے غروب تک. غروب تک اگر آپ نہیں جو ہے رمی جمرات نہیں کر پائے تو پھر جو ہے آپ جو ہے رات میں بھی کر سکتے ہیں، اجازت ہے، دوسری دن کی فجر کی اذان سے پہلے پہلے. حج تمتع میں should we do 2 طواف upon arrival؟ جی ہاں، ایک تو عمرے کا طواف ہوگا، دوسرا جو ہے حج کا طواف ہوگا. 2 طواف ہوں گے، 2 سعی ہوں گے، اور آخری جو ہے طواف وداع بھی ہوگا، تو 3 ہو جائیں گے. حج تمتع والوں کے لیے 3 طواف اور 2 سعی، ایک عمرے کا، ایک حج کا، اور ایک جو ہے طواف وداع کا. ٹینٹس اور نیو مینا میں ہیں، ناٹ ان اولڈ مینا، شوڈ بی ڈو دم. دیکھیے جو نیو مینا جو کہا جاتا ہے نا، در حقیقت یہ ہے مزدلفہ کا علاقہ، لیکن تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے کہ حکومت نے پوری امت کے علماء کو جمع کیا تھا اور ان سے فتویٰ لیا گیا کہ بھائی مینا جو ہے کافی نہیں ہو رہا، کیونکہ لوگ جو ہے پہلے کے زمانے میں 1,00,000 2 لاکھ ہوا کرتے تھے، اب جو ہے ملینز میں 3 ملین سے زائد لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو اتنی جگہ مینا کے اندر نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ فتویٰ پوچھا گیا کہ کیا مینا کو ہم بڑھا سکتے ہیں، مزدلفہ کچھ حصہ لے سکتے ہیں. تو جو ہے علماء نے اس میں فتویٰ دیا متفقہ طور پر کہ جو مزدلفہ کچھ علاقہ جو ہے اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. تو حج کے ایام میں، مینا کے ایام میں، وہ علاقہ جہاں تک جو حکومت نے اپنے ٹینٹس لگوائے ہیں وہ جو ہے مینا کے حکم میں داخل ہیں، تو وہاں پر رہنے والے مینا کے ایام میں وہ مینا ہی میں شمار کیے جائیں گے، تو ان پر کوئی دم نہیں ہے انشاءاللہ. جو لوگ مکے میں رہتے ہیں ان کو بھی کہ طواف وداع کرنا ہے. دیکھیے طواف وداع تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے اپنا طواف وداع مؤخر کریں جب تک کہ وہ وہاں سے باہر نہ جائیں. اگر کوئی اپنے ملک واپس جا رہا ہے یا مکے سے منتقل ہو رہا ہے تو اس وقت جو ہے طواف وداع کر کے نکلے. جو فون نمبر جو ہے پوچھ رہے ہیں جو لوگ لکھنا چاہیں لکھ لیں، 0503-425-235 0503-425-235. اور حج کے 4 ارکان بتا دیں دوبارہ. 4 ارکان تو جو ہے ایک تو نیت ہے جس کو احرام ہم کہتے ہیں، نیت ہے، پھر جو ہے عرفے میں رکنا ہے، پھر جو ہے طواف ہے، پھر سعی ہے. سمجھنے باقی ماشاءاللہ بہت اچھا سمجھا ہے. ریاض فلائٹ سے آنے والے کیسے احرام باندھ؟ دیکھیے ریاض فلائٹ سے آنے والے یا تو جو ہے اپنے ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ کے چلیں، یا جو ہے آپ جدہ پہنچنے سے پہلے آپ کو اعلان کیا جاتا ہے فلائٹس کے اندر کہ میقات سے ہم کراس ہونے والے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ نیت کر لیں، احرام باندھ لیں، یا احرام کے کپڑے وہ پہلے سے پہن لیں، فلائٹ میں بیٹھ کر احرام باندھ لیں. احرام کب نکلے گا بتا دیا نا. احرام جو ہے آپ 10ویں تاریخ کو کنکری مار دیں، اگر قربانی ہے تو قربانی بھی کر دیں، پھر احرام نکالیں، یہ زیادہ بہتر ہے. صرف اگر کنکری مار کر بھی آپ احرام نکال دیتے ہیں تو بھی کوئی اس کی گنجائش ہے. از اٹ امپورٹنٹ ٹو اسٹے ان وضو آل دا ٹائم؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اپنا وضو کے اندر گزاریں، تاکہ جو شیطانی وسوسے اور شیطان کے جو حربے ہیں اس سے آپ دور رہ سکیں. I have done تمتع earlier, what is افضل؟ should I do قران؟ دیکھیے تمتع افضل ہے، لیکن آپ جو ہے آپ کرنا تمتع کر لی، آپ قران کرنا چاہتے ہیں تو گنجائش اپنی جگہ ہے، آپ کرنا چاہتے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کین بی گیٹ یور ٹوڈیز ویڈیو؟ دیکھیے اب ادارے سے کانٹیکٹ کریں، میرے خیال سے جو ہے یوٹیوب پہ موجود ہے، کیونکہ یوٹیوب میں بھی لائیو ریلے ہے، تو میرے خیال سے انشاءاللہ مل جانا چاہیے. کیا عمرہ کر کے واپس اپنی سٹی تبوک میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیے تمتع کا جو عمرہ ہے اس کی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ عمرہ جو ہے ایام حج کے اندر ہو، مطلب جو ہے عید کا جو چاند نظر آ گیا، عید الفطر، اس کے بعد یہ عمرہ ہو، یہ حج کا زمانہ. اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ عمرہ کرنے کے بعد اپنے گھر واپس نہ لوٹیں، جہاں آپ کی جگہ آپ کا قیام، آپ کا مقام ہے، وہاں پر نہ لوٹیں. تو اگر آپ تبوک واپس چلے گئے تو پھر وہ تمتع کا عمرہ شامل نہیں ہوگا. جو لوگ ٹھیک ہے
I read somewhere that even hair fall counts as breaking احرام کی پابندی. دیکھیے اگر خود ہی جو اگر بال جھڑ گئے، بال گر گئے، اس میں آپ کا کوئی انٹینشن نہیں رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فدیہ نہیں اس پر. آپ عمدن جو بال کو نہ نکالیں، عمدن جو ناخن نہ کاٹیں، جانتے بوجھتے جو ہے آپ جو ہے سینٹ نہ لگائیں، یہ سب جانتے بوجھتے جو ہے انٹینشن جو چیزیں کی جائیں گی نا تو اس پر جو ہے پھر جو فدیہ آئے گا. جو بے اختیار ہو جائے، جو بھولے سے ہو جائے، اس پر جو ہے کچھ نہیں ہے. تو 10 کو بنا احرام کے طواف اور صحیح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. بعض علماء نے فتویٰ دیا کہ نہیں طواف بھی احرام میں ہونا چاہیے، لیکن جو ہے احادیث سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ اگر کنکری مار کر قربانی دینے کے بعد آپ نے آپ جو ہے بال منڈوا لیے تو آپ حلال ہو گئے، اب آپ احرام میں طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قارن قربانی کے پیمنٹ پہلے کرنے والے ایسے ہی ہے جیسے قربانی نہیں. قربانی ساتھ لانا الگ چیز ہے. آپ اپنے ملک سے اپنی جگہ سے قربانی کو ساتھ لائیے، اپنی گاڑی میں جو ہے آپ کے جو ہے ساتھ لے کر چلیے، تو یہ پھر تو آپ پر قران واجب ہو جاتا ہے. اگر آپ پیمنٹ کر دیے کہیں پر تو پھر جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے. I am living in Makkah, can I do نیت from my home؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو حج کا احرام کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں. عمرے کے احرام کے لیے آپ کو حدود حرم کے باہر جانا ہے، لیکن حج کا احرام کیونکہ مکے والوں پر تمتع نہیں ہے، مکے والوں پر افراد ہے، تو ان کو قربانی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اپنے گھروں سے احرام باندھیں اور جو ہے حج کے ارکان کریں. حج تمتع میں حرم پہنچ کے ایک طواف اینڈ سعی، 8 کو ایک طواف اینڈ سعی، دین پروسیڈ ٹو منا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. حج تمتع کے اندر کیا ہے، آپ عمرے کا طواف کریں گے، پھر سعی کریں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ بال کٹوا دیں گے اور آپ یا تو مکے میں رہیے یا پھر منا کو چلے جائیے. اب 8 تاریخ کو آپ جہاں بھی رہیں گے، چاہے مکے میں رہیے چاہے آپ جو ہے منا میں رہیے، 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے آپ حج کا احرام باندھیں. پھر اس کے بعد 10ویں تاریخ کو آپ طواف بھی کریں گے، سعی بھی کریں گے. اس کو جو ہے 10ویں کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے. Can I perform Umrah on 15th and return to Jeddah or do I need to stay in Makkah؟ اگر آپ جدے میں رہنے والے ہیں تو پھر آپ کے لیے جو ہے یہ تمتع شامل نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ تمتع کا عمرہ کرنے کے بعد آپ اپنے گھر واپس نہ لوٹیں. Is it compulsory that a person going to Hajj has to ask for forgiveness from relatives؟ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اگر حقوق العباد سے کوئی تعلق ہے تو پھر آپ ان سے ان کا حق ادا کر دیں یا معافی مانگ لیں. جن کے ساتھ کوئی حقوق العباد کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک سے معافی مانگتے پھریں. یہ بلکہ بعض تو جو ہے اس میں ریاکاری کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے کہ ہر ایک کو بتاتے پھرتے ہیں کہ بھائی میں حج کو جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دو. اس میں ایک قسم کی ریاکاری بھی ہے. اگر معاف کرنا، اگر کسی کے ساتھ کوئی آپ نے زیادتی کی ہے تو پھر براہ راست آپ اس سے ملیے یا اس سے بات کیجیے اور جو ہے آپ کی معافی جو ہے وہ ادا کر دے تو الحمدللہ. کین وی چینج احرام کلوتھس ڈیورنگ حج؟ جی ہاں بالکل چینج کر سکتے ہیں، بلکہ آپ شاور بھی لے سکتے ہیں. بس خوشبودار صابن استعمال نہ کریں، اور جو ہے باقی جو ہے گرمی کی وجہ سے شاور لے لیے، اپنا احرام چینج کر لیے، اس میں کوئی حرج نہیں. عمدن جو ہے آپ کے بال وغیرہ کٹ نہ کریں. خود ہی بال گر گئے شاور لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں. فار پیپل فرام ریاض کین وی ڈو احرام ایٹ ہوم بیفور وی لیو فرام ہوم؟ جی ہاں آپ احرام کے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن نیت جو ہے آپ میقات سے کریں، کیونکہ رسول اللہ کی سنت جو ہے میقات سے نیت کرنا، یہ سنت ہے. سر میں نے جدہ سے بک کیا ہے اپوائنٹمنٹ، کیا ریاض سے آؤں گا تو کیا میں جدے میں احرام پہن سکتا ہوں؟ نہیں میرے بھائی، کیونکہ جو ہے آپ جو ہے ریاض سے آ رہے ہیں نا، تو میقات آپ کے لیے سعی الکبیر طائف کی میقات ہوگی، تو میقات آپ کراس کر کے آپ جدہ آ کے احرام باندھیں گے تو ایک دم لازم آئے گا آپ پر. آفٹر فرسٹ عمرہ وین کین آئی ریموو مائی احرام؟ جی عمرہ کرنے کے بعد آپ فوری طور پر اپنے احرام سے باہر آ جائیے، آپ کے نارمل ڈریس پہن لیجیے. پھر 8 ذی الحجہ کو آپ جہاں ہوں گے، چاہے منا میں ہو چاہے مکہ میں ہو، وہاں سے آپ کو حج کا احرام باندھیے. If a lady is staying in Makkah, can she do Hajj without mahram? Please answer. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے ایک عورت کو، وہ ہے سفر، حج یا عمرے کا سفر، بلکہ عمومی سفر، کوئی بھی سفر. تو جو ہے اب کوئی عورت جو ہے اگر مکے میں رہتے ہوئے وہ حج کے اعمال جو ہے وہ اپنے یا عمرے کے اعمال اپنے طور پر بغیر محرم کے ادا کر رہی ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
کیونکہ حج عمرے کے اعمال کے لیے شرط نہیں ہے محرم کا ہونا، سفر کے لیے اللہ رسول نے شرط لگائی تھی، تو لہٰذا سفر جو ہے ایک عورت بغیر محرم کے نہ کرے۔ 7 کو قران کی نیت ایک بار پھر سے بتا دیں۔ قران کی نیت لبیک عمرتن و حجن، یا اردو میں بھی آپ کہہ لیں یا اللہ میں عمرہ اور حج کے لیے حاضر ہوا ہوں، ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کروں گا، حج بھی کروں گا۔ 7 کو عمرہ کرنے کے بعد احرام کب اتاریں؟ آپ جب عمرے سے فارغ ہو گئے تو احرام سے باہر ہو جائیے، پھر 8ویں تاریخ کو پھر آپ احرام باندھیے۔ جدہ والے اپنے گھر تمتع کے عمرے کے بعد بتا دیا نا، عمرے کا جو تمتع کا عمرہ ہے اس کے بعد انسان اپنے گھر نہ پہنچے، کیونکہ اس سے جو ہے عمرے کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے اس کی تمتع والی۔ 10 تاریخ کو طواف احرام نکال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ نے کنکری مار دی اور جو ہے قربانی کر دی تو پھر جو ہے آپ طواف بغیر احرام کے کر سکتے ہیں۔ طواف ہمیشہ 7 چکر کا ہی ہوگا، جی ہاں، طواف بھی 7 چکر کا ہی، سعی بھی 7 چکر کی، اس سے کم نہیں۔ واٹ اباؤٹ احرام فار لیڈیز؟ عورتوں کا احرام جو ہے ان کے اپنے جو کپڑے ہیں عام استعمال کے، اسی کے اندر کوئی خاص احرام کا کپڑا نہیں ہے ان کے لیے۔ بعض لوگ جس طرح جو ہے ٹریڈ مارک بنا دیتے ہیں کہ گرین کپڑے ہی ہونا، سفید کپڑے ہی ہونا، اسی طرح یہ رنگ کے ہونا، ویسے کچھ خاص نہیں ہے، بس زینت والا لباس نہ ہو، ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، اور اس کا جو چہرہ چھوڑ کر باقی جو ہے چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کر، چہرہ ہاتھ اور قدم چھوڑ کر باقی پورا جو ہے اس کا جو ہے لباس وہ پوری طرح ساتر ہو، انشاءاللہ اس میں احرام باندھا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سمجھایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور I am coming from Riyadh but firstly I will go to Medina, then from Medina to Makkah, so from where I should wear ihram؟ دیکھیے جب آپ مدینہ چلے گئے تو میقات کے باہر چلے گئے تو آپ کا جو احرام جو ہوگا وہ مدینے کی میقات سے ہوگا، وہاں سے احرام باندھ کر آپ آئیے اور جو ہے پھر آپ عمرہ کریں گے یا حج کریں گے۔ اگر لیڈیز کو پیر میں درد ہو تو زیتون آئل لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ خوشبو نہیں ہے، اس میں خوشبو سے منع کیا گیا، آئل سے نہیں۔ ویزین بھی اگر جو بغیر خوشبو کا ویزین ہے تو لگا سکتے ہیں۔ قران حج مکے میں ایک صحیح ہے، ہاں ایک صحیح، قران میں اور افراد میں ایک ہی صحیح ہے۔ طواف 2 ہوں گے، ایک جو ہے حج کا طواف ہوگا، دوسرا جو ہے طواف وداع ہوگا، کیونکہ قران اور جو ہے افراد میں 2 طواف ہیں، ایک صحیح۔ ریاض سے احرام باندھ کے جو فلائٹ سے آئیں گے تو کیا گھر سے نیت کریں یا بتا دیا نا کہ جو ہے آپ جو ہے احرام کے کپڑے وہاں سے پہنے اور فلائٹ میں بیٹھ کر نیت کریں۔ میں ریاض سے مدینہ آ رہی ہوں، پھر حج کے لیے مدینے سے مکہ، تو کہاں سے احرام؟ کیونکہ میں بتایا نا، اس کا بھی جواب آ گیا کہ مدینہ جو ہے میقات کے باہر ہے، تو پھر آپ وہاں میقات سے احرام باندھ کے آئیے۔ سوری فار asking again, can I wear ihram from my house in Jeddah and will not be required to go to میقات؟ نہیں، جدہ جو ہے میقات کے اندر ہے، تو لہٰذا اپنے گھر سے احرام باندھ کے نکلیے۔ حج افراد میں جدہ والوں کو طواف قدوم کرنا ضرور، جدہ والے ہوں یا کہیں والے بھی ہوں، حج افراد میں طواف جو ہے طواف قدوم ہے، پہلا طواف۔ قران میں بھی پہلا طواف طواف قدوم ہے، اگر نہ کریں تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ Do we have to do قربانی in Mina or can we arrange it from؟ نہیں، دیکھیے حج کی جو قربانی ہے وہ حدود حرم کے اندر ہو، چاہے وہ مکہ ہو چاہے مینا ہو، مکہ اور مینا کے اندر کہیں بھی حج کی قربانی کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ بعض لوگ جو پاکستان میں قربانی کرنا چاہتے ہیں، بعض لوگ انڈیا میں کرنا چاہتے ہیں، نہیں، وہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہو سکتی ہے، حج کی نہیں۔ احرام کے لیے لمیٹیشنز کیا ہیں؟ احرام کے لیے جو ممنوعات احرام ہے کہ احرام کی حالت میں آپ جو ہے جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے رکیں، جیسے خوشبو ہے، بال کا کاٹنا ہے، ناخن کا کاٹنا ہے، شہوت کی باتیں کرنا ہے، میاں بیوی کا ملنا ہے، یا شادی بیاہ کی بات کرنا ہے، یا شکار کھیلنا ہے، یہ سب چیزیں منع ہے۔ سب کے لیے 2 چیزیں عورتوں کے لیے منع ہے، ایک ہے نقاب لگانا، دوسرا جو ہے ہاتھوں میں گلوز پہننا۔ 2 چیزیں عورتوں کے لیے منع ہے۔ 2 چیزیں مردوں کے لیے منع ہے، سلا ہوا کپڑا پہننا اور جو ہے سر کو ڈھانپنا، یہ 2 چیزیں مردوں کے لیے منع ہے۔ How immediately we can go out from Makkah after completing our Hajj? Is any specific time is there and can we return back to Makkah in the same day؟ دیکھیے دن کے وقت میں اگر آپ جو ہے 11 کو اور 12 کو نکلنا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن غروب کے ساتھ آپ کو مینا کے اندر رہنا ہے، رات وہاں پر مینا میں گزارنا ہے 11 اور 12۔ Can we wear socks in ihram؟ اگر مرد اگر ہیں تو نہیں، خواتین کے لیے اجازت ہے کہ وہ ساکس پہن سکتی ہیں، ہاتھ میں دستانے گلوز نہیں پہن سکتی۔ We are coming from Taif, we can
نیت فرام ہوم اور میقات نہیں، اگر طائف میں ہیں تو جب میقات اس کے بعد آپ کو پڑے گا نا، تو پھر میقات سے جو ہے آپ اپنے گھر سے احرام پہن سکتے ہیں، لیکن نیت جو ہے میقات سے کریں۔ طائف کیا افرادی کر سکتے ہیں آپ، چاہے افراد کریں چاہے قران کریں، آپ کی مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو ہے سب سے جو ہے زیادہ ثواب والا حج تمتع ہے، پھر اس سے جو ہے اس سے کم، جو چونکہ مشقت کم ہے اعمال کم ہو جاتے ہیں قران میں، تو لہٰذا اس سے کم اجر اس کے اندر ہے، پھر اس سے کم اجر جو ہے افراد کے اندر ہے، کیونکہ اس میں عمرہ ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اجر کی کیٹیگری کے اعتبار سے زیادہ اجر جو تمتع کے اندر ہے، پھر قران میں ہے، پھر افراد میں۔ آفٹر عمرہ 7 ذی الحجہ کو مینا آ جائیں گے، وہاں آ کے احرام ریموو کر لیں، دن 8 ذی الحجہ ظہر سے پہلے مینا میں ہی احرام باندھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، باندھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ مکے میں ہیں تو مکے سے باندھ کر آئیے، اگر آپ مینا پہنچ گئے تو 8 تاریخ کو، تو پھر وہیں سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ نمبر پھر سے بتا دیں، واٹس ایپ کا بتا دیا، 0503425235 0503425235۔ احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ طائف میقات سے باندھیے۔ ان طواف زیارت، طواف ودا، وی نیڈ ٹو ڈو سعی۔ طواف ودا کے بعد جو ہے سعی نہیں ہے، صرف طواف ہے، طواف زیارہ کے بعد سعی ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر 2 مرتبہ طواف کرنا مشقت والا کام ہے کسی کو، تو جو ہے وہ طواف زیارہ کو مؤخر کر کے طواف ودا کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں سعی کو پہلے کریں۔ صحیح پہلے کرنے کے بعد پھر آخری جو ہے طواف جو ہے آپ دو نیتوں کے ساتھ آپ ایک طواف کر سکتے ہیں، وہ طواف زیارہ بھی ہو جائے گا، اور چونکہ وہ آخری کام ہوگا تو طواف ودا بھی بن جائے گا، تو اس کی گنجائش ہے۔ If you arrive in Jeddah first, then the next day، اس کے بعد پھر کٹ گیا، face should not be covered at all for Hajj and Umrah، face mask also counts as نقاب۔ جی ہاں، خواتین کے لیے حالت احرام میں، پورے ایام میں نہیں، صرف حالت احرام، جب تک اب احرام سے باہر نہیں ہوتی آپ اپنے چہرے کو نقاب سے کور نہ کریں، آپ کی اوڑھنی سے یا کہ جو ہے آپ کے دوپٹے سے یا کسی بھی چیز سے آپ کور کر لیں، اور فیس ماسک جو ہے وہ بھی جو اسی کے حکم میں آتا ہے۔ کین یو یوز باڈی ڈیوڈرنٹ اسپرے بیفور پٹنگ آن؟ جہاں احرام میں آنے سے پہلے آپ خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن احرام کے کپڑوں میں نہیں، اپنے بدن پر آپ خوشبو لگا سکتے ہیں احرام میں آنے سے پہلے، لیکن احرام میں آنے کے بعد نہیں۔ How will know about our قربانی؟ How will we inform about it when the قربانی is done؟ دیکھیے، اب جس سے قربانی کروا رہے ہیں ان سے جو ہے آپ جو ہے اس کے بارے میں پوچھیں، جو لوگ جو ہے ہم سے کروا رہے ہیں انشاءاللہ جو ہم ان کو بتائیں گے۔ سعودی حکومت کے حج پیکیج 4 میں مینا میں، جی ہاں، تو وہ جو حج پیکیج جو ہے جو 4th کیٹیگری کا ہے، اس میں مینا میں اکوموڈیشن نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی اب بتایا جا رہا نا آپ کو، تو آپ اسی اعتبار سے راضی ہو کر جو ہے اس میں جو ہے آپ جو ہے رجسٹر کروا رہے ہیں، تو پھر آپ کا اپنا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا جا رہا ہے کہ بھائی مینا میں اکوموڈیشن نہیں ہے۔ کین یو ویئر فیس ماسک فار میڈیکل ریزن ڈیورنگ الحج؟ دیکھا، مرد اگر ہیں تو فیس ماسک جو ہے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر خواتین جو ہے فیس ماسک لگا رہے ہیں تو پھر جو 6 مسکینوں کھانا کھلا دیں۔ کیا لیڈیز احرام میں جوگرا پہن سکتی ہیں؟ دیکھیں، جو بھی ساتر لباس ہے، ڈھیلا ڈھالا لباس ہے، جو اس کی پوری باڈی کو کور کر رہا ہے، باڈی کا جو ہے کوئی نشو نگار جو ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کے اندر جو احرام باندھا جا سکتا ہے۔ پلیز ریپیٹ، بالوں کو قینچی لگا سکتے ہیں جگہ سے خود سے صحیح پتہ نہیں شاید، دیکھیے حالت احرام میں قینچی نہیں لگانا چاہیے، نہ قینچی جو ہے، نہ نیل کٹر، نہ جو ہے اس طرح حالت احرام میں نہیں لگانا چاہیے۔ اگر لگائیں گے تو پھر جو ہے آپ پر فدیہ آئے گا، 6 مسکینوں کھانا کھلانا یا 3 روزے رکھنا۔ I have my parents in Makkah for Hajj. I have to be with them earlier than Hajj. Can I cross Makkah without ihram and then go back to میقات؟ یہ ہو سکتا ہے، آپ پہلے ہی چلے جائیں مکہ، ان کے ساتھ رہیں، پھر جب آپ کو جو احرام باندھنا ہے واپس میقات جائیں، وہاں سے میقات سے احرام باندھ کے آپ آئیے۔ If willing to offer Eid قربانی as well, can we shave hairs before the قربانی is done as we will be in Hajj؟ دیکھیے، اگر آپ 2 قربانیاں طے رہیں، مثلا نارملی کیا ہوتا ہے، کبھی جو ہے حج بدل انسان کر رہا ہے، اب حج بدل کرنے کی صورت میں کیا ہے، جو قربانی جو ہو رہی ہے وہ جو ہے جس کی طرف سے بدل کیا جا رہا ہے اس کی قربانی ہو رہی ہے، تو اب جو بندہ جو حج کر رہا ہے اس کی قربانی عید الاضحیٰ کی وہ دے رہا ہے، تو ایسا بندہ جو ہے 1 ذی الحجہ سے پہلے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، 1 ذی الحجہ سے پہلے کاٹ لے، 1 ذی الحجہ کے بعد نہ کاٹے، لیکن جو صرف جو حج کی قربانی دے رہا ہے تو وہ جو حالت احرام میں آنے سے پہلے تک بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے۔
اس طواف قدوم کمپلسری نہیں، طواف قدوم سنت ہے، کمپلسری نہیں ہے، وہ سنت ہے۔ اگر پاؤں میں درد ہو تو کیا کریم لگا سکتے ہیں؟ لگا، خوشبو نہ ہو بس، ایک دم خوشبو سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میں رہنے والا جو ہے وہ خوشبو اس کو آ رہی ہے، وہ سونگ رہا ہے، اس کو معلوم ہو رہا ہے کہ آپ خوشبو لگائیں، تو ویسی خوشبو نہ ہو۔ باقی ہلکی سی خوشبو کسی کریم کے اندر ہے، ویزلین کے اندر ہے، یا ٹوتھ پیسٹ کے اندر ہے، یا کسی صابن کے اندر ہلکی سی خوشبو ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، کیونکہ جو ہے وہ خوشبو میں شمار نہیں ہے۔ صحیح کیا ہوتا ہے؟ صحیح جو ہے وہی ہے جو طواف کے بعد کی جائے، صفا اور مروہ کے درمیان میں جو 7 چکر لگائیں گی وہ ہے صحیح۔ تمتع کی قربانی کہاں اور کب ہو سکتی ہے؟ جو حج والی وہ جو ہے چاہے تمتع کی ہو، قران کی ہو یا دم کی ہو، یہ سب جو ہے مکے کے حدود کے اندر ہونا چاہیے۔ What women should do if period start during Hajj period؟ دیکھیے عورتوں کا جو مسئلہ ہے وہ جو ہے مختلف حالات کے لحاظ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کئی ہزار خواتین جو ہے انہوں نے حج کیا، اور سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ رہا، مطلب کسی کے مطلب بہت ہی کم ایسی خواتین رہیں جن کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ رہا ہو۔ تو اب اس اعتبار سے صرف طواف کو چھوڑ کر باقی تمام کام عورت اپنے ایام اپنے پیریڈ میں رہتے ہوئے حج کے تمام کام کر سکتی ہے۔ صرف طواف وہ ان کو مؤخر کرنا ہے جب تک کہ وہ جو ہے اپنے پیریڈ سے فارغ نہ ہو جائیں، باقی تمام کام جو ہے وہ ادا کریں، یہاں تک کہ وہ سعی بھی کرنا چاہیں کر سکتی ہے، لیکن طواف نہیں۔ میں حج تمتع کا ارادہ کیا ہوں، میں دمام سے بیکار ہوتے ہوئے 7 کو مغرب عشاء تک مکہ پہنچوں گا عمرہ کرنے کے بعد، احرام نکالنے کے بعد کیا میں مکے میں ہی 7 کو دیر رات کو دوبارہ احرام باندھ کے حج کی نیت سے مکہ مینا جا سکتا ہوں؟ جی بالکل جا سکتے ہیں، اور 8 کی صبح مینا میں بھی احرام باندھ سکتے ہیں، جی ہاں اس کی بھی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ بغیر احرام کے بھی تمتع کرنے والے آپ مینا چلے جائیں، وہاں جا کے احرام باندھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ 8 سے پہلے چلے جا رہے ہیں مینا کے اندر نہیں، اگر آپ 8 ہی کو جا رہے ہیں تو پھر احرام باندھ کے جائیے۔ اس کے بعد sorry due to network issue could not listen to your answer. For Hajj Tamattu, do we need to perform tawaf and sa'i on 7th and 8th day and then proceed to Mina؟ دیکھیے تمتع اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ پر جو ہے عمرے کا طواف بھی ہے اور سعی بھی ہے، پھر بال کٹوا کر پھر آپ کو جانا ہوگا 8 کے ظہر سے پہلے، پھر احرام حج کا آپ کو باندھنا ہوگا۔ طواف افاضہ اور حج کی سعی کیا 11 ذوالحج کو کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، مؤخر کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 10 سے پہلے آپ جو ہے حج کا طواف نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ جو ہے قران کر رہے ہیں یا افراد کر رہے ہیں تو پھر سعی کر سکتے ہیں پہلے، لیکن طواف نہیں، طواف 10ویں تاریخ یا اس کے بعد۔ قربانی کے پیسے کب ادا کرنا ہے؟ پیکیج میں شامل نہیں ہے، کسی بھی جو ہے حج کمپنی کے پیکیج میں قربانی شامل نہیں ہے، مستقل آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ سر میں فیملی کے ساتھ جدہ میں مقیم ہوں، کیا میری قربانی جدہ میں ہو سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائی، صرف عید الاضحیٰ کی قربانی ہو سکتی ہے، حج کی قربانی جو بھی ہوگی وہ مکے کے حدود میں ہوگی، حدود حرم کے اندر ہوگی۔ دمام ٹو جدہ بیر فرام ویئر احرام اسٹارٹ بیر میقات؟ بھائی آپ پہلے سے جو احرام کے کپڑے پہن لیں اور جو فلائٹ میں احرام باندھ لیں۔ عید الاضحیٰ اور حج دونوں کی قربانی کرنی لازمی ہے؟ نہیں، اگر آپ جو ہے دیکھیے، اگر آپ جو ہے اپنی قربانی ہمیشہ دیتے رہے اور اب جو ہے آپ حج میں ہیں، آپ حج کی قربانی اب دے رہے ہیں تو کافی ہے، ہاں، لیکن جو ہے آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی دیتے رہے تو اب آپ کے گھر والوں کی قربانی اس میں شامل نہیں ہوگی، آپ حج کی قربانی میں شامل نہیں ہوگی، تو اس صورت میں جو ہے آپ اپنی قربانی حج میں دیں اور ان کی قربانی جو ہے ان کی جگہ ان کے ملک میں دے دیں ڈیورنگ حج۔ ٹھیک ہے، وہ تو ہو گیا۔ عید الاضحیٰ وہ بھی ہو گیا۔ جدے سے آنے والوں کے لیے بتا دیں میقات کون سا ہوگا؟ میقات اگر جو جدے سے آنے والے نہیں، جدے والے اگر وہاں رکنے، اگر ان کی رہائش وہاں پر ہے تو اپنے گھر سے احرام باندھیں، اگر باہر سے آپ آئے ہیں تو پھر آپ کے لیے میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر برشنگ میں جو بلڈ اگر آ گیا تو کوئی پرابلم نہیں، آپ سے جو ہے کلی کر لیں کافی ہے انشاءاللہ۔ فریگرنس فری شیمپو سوپ کمپنی پرووائڈ کرے گی؟ اب نہیں پتا، کمپنی کا جو بھی مسئلہ ہے کمپنی سے ڈائریکٹ جو ہے آپ پوچھ لیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مغرب کو نماز کا وقت ہو گیا ریاض میں، ٹھیک ہے بھائی، آپ چلیے نماز کے لیے، اصل میں یمبو میں ہوں، ابھی میرے پاس وقت ہے،
اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ حج تمتع کرنے والوں کو حج کا احرام باندھنے کے لیے دوبارہ میقات کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں ہے وہیں سے احرام باندھے۔ مکے میں تو مکے سے احرام باندھے، اگر جو ہے آپ جدے میں تو وہاں سے احرام باندھے، مینا چلے گئے تو وہاں سے احرام باندھے۔ حج بدل میں 2 قربانیاں ہوں گی، جی ہاں، آپ یہ جو ہے بدل جس کی طرف سے آپ ان کی قربانی دیں، اور ایک جو ہے آپ کی اپنی جو ہے وہ عید الاضحیٰ والی ہوگی، وہ آپ کہیں بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو حج والی ہے وہ جو ہے آپ حدود حرم کے اندر دیں گے۔ My husband is having different شریکہ فار حج، how can we perform حج together؟ دیکھیے وہ آپ کا مسئلہ ہے، مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، آپ جو ہے دیکھیں گے کیسا ممکن ہو سکے، اللہ آسان کرے آپ کے لیے۔ نی پین کے لیے نی پیڈز یوز کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں، نی پیڈز ہیں، یا کہ کمر کی تکلیف کے لیے جو ہے کچھ جو ہے بیلٹ ہے، یا جو ہے احرام کے استعمال کے لیے بیلٹ ہے، یہ سب چیزیں جو ہے اجازت ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ عمرہ اور حج کے دوران کیا عورت کو نقاب لگانا بہتر ہے کیا؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاب سے منع کیا حالت احرام میں، آپ اپنے طور سے جو دوسرے ذریعے سے اپنے چہرے کو کور کریں، نقاب سے نہیں۔ اگر نقاب سے کریں گے تو پھر جو 6 مسکینوں کو آپ کھانا کھلائیں یا 3 روزے رکھیں۔ How many days are available which will be the best one؟ دیکھیے بتا دیا نا، سب سے بہتر حج تو تمتع ہے، اب اس کے علاوہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ for patiently answering everyone very nice details explanation waiting for next session۔ نیکسٹ سیشن کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہے ہمارے پاس انشاءاللہ 15 16 اور 17 کو انشاءاللہ 2 سیشن رہیں گے، لیکن اس لنک پہ نہیں ہوگا۔ جن کو بھی اس میں شامل ہونا ہے وہ مجھے میسیج کریں، انشاءاللہ میں ان کو بتاؤں گا اس بارے میں۔ 16 اور 17 کو سیشن رہے گا انشاءاللہ۔ حج تمتع میں عمرے کے بعد احرام باندھے مسجد عائشہ، نہیں ضرورت نہیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں پر ہیں وہیں سے احرام باندھیں۔ میرے خیال سے شاید ختم ہو گئے۔ جدی میں رہائش پذیر ہوں، کا ارادہ ہے تو انشاءاللہ کہیں دونوں عمرہ کر سکتا ہوں۔ بھائی بتایا نا میں، عمرہ کرنے کے بعد تمتع کی نیت سے آپ اپنے گھر واپس نہیں آ سکتے، واپس اگر آ گئے تو تمتع کا عمرہ شامل نہیں ہوگا، جس طرح علماء نے فتویٰ دیا۔ We have a brief booklet for all steps involved۔ جی ہاں جی ہاں، اردو میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، آپ مجھے میسیج کریں، انشاءاللہ میں بھیجتا ہوں۔ اگر کسی خاتون کو حج کے دوران پھر امکان ہے تو کیا پلز کا استعمال کرنا صرف اس نیت سے کہ حج کے دوران رکن و واجبات مکمل کر سکتی ہیں، آپ جو ہے کسی گائنیکالوجسٹ سے جو ہے آپ مشورہ لے لیں، مشورہ لے کر شروع کریں، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ آسان کرے۔ پلیز مینشن دا میسیج آئی ایم ڈرائیونگ، کیا میسیج کرنا ہے بھی نہیں معلوم، میرے خیال سے شاید ہو گئے۔ حج قران میں حلق صرف ایک بار ہی ہوتا ہے کیا؟ جی ہاں، 10ویں تاریخ کو آپ جو ہے حلق کر دیں، وہ کافی ہے انشاءاللہ، کیونکہ عمرہ کا مستقل جو ہے آپ کے پاس یہ نہیں ہے نا، وہ صرف آپ کی نیت میں عمرہ ہے۔ کین وی گو ٹو مینا آؤٹ اون وداؤٹ شریکہ بسس؟ دیکھیے یہ آپ اپنے شریکے سے پوچھیں، میرا سے کوئی جو ہے مجھے اس کی انفارمیشن نہیں ہے۔ نمبر جو ہے پھر ایک مرتبہ پوچھے ہیں تو پھر ایک مرتبہ نمبر جن کے پاس نہیں ہے وہ لکھ لیں، 0503-425-235 0503-425-235۔ تمتع کرنا چاہ رہے ہوں، جدہ میں ہے، کب تک ٹائم ہے؟ ذی الحجہ ذی الحجہ سے پہلے کب تک عمرہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جن کے پاس وقت نہیں ہے وہ لوگ قران کر لیں، جو جدہ والے ہیں وہ جا کر پھر واپس آ کر جو ہے اگر رکیں گے تو جو تمتع کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، تو اس وجہ سے وہ قران کر لیں۔ دیکھیے مرتبہ ایک ہی احرام میں ان کا جو ہے عمرہ اور حج دونوں کا اجر مل جائے گا۔ طریقہ وہی ہوگا جو افراد والوں کا طریقہ ہوگا۔ لیڈیز کو احرام کی جگہ کپڑے پہنیں گے، وہ نیو کپڑے ہونے چاہیے؟ نہیں کوئی ضروری نہیں، نیو کپڑے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کے جو بھی صاف ستھرے کپڑے ہیں انشاءاللہ اس میں آپ احرام باندھ سکتی ہیں۔ تمتع کرنا چاہ رہے ہیں، ہم جدے میں ہیں، وہ تو ہو گیا۔ ہاؤ اینڈ وین آئی کین جوائن یور نیکسٹ سیشن؟ آپ مجھے میسیج کریں، انشاءاللہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اور شریکہ والے بھی شاید میرے خیال سے پھر انگلش کا سیشن شاید رکھنے والے ہیں، آپ ان سے بھی کانٹیکٹ میں رہیے، انشاءاللہ اللہ آسان کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جو ہے اسی سے رخصت چاہتے ہیں، میرے خیال سے پورے ہو گئے آپ کے جوابات، جتنے میرے پاس ادھر پہنچے ہیں یا جتنے میں دیکھ سکا ہوں، شاید اس میں کچھ اور بات بھی ہے میرے خیال سے۔ السلام علیکم، پلیز سمن شیئر نیم اینڈ موبائل نمبر آف دا مولانا صاحب۔ لیکن میرا نام جو اسد مدنی ہے،
اور جو ہے نمبر جو ہے 0503-425-235 0503-425-235. مینا کے نماز بعد کیا قصر ہے؟ مینا 8ویں تاریخ سے 13ویں تاریخ تک کی جو نمازیں مینا میں ہوں یا مزدلفہ میں ہوں یا عرفے میں ہوں یہ قصر سے پڑھی جائیں گی. صرف عرفے میں جو ظہر اثر جمع کی جائے گی, مزدلفہ میں مغرب عشاء جمع کی جائے گی. باقی 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھیں گی, اور مینا کے اندر وہ اس کی نمازیں اس کے وقت پر پڑھیں گے, لیکن 4 کی جگہ 2 پڑھیں گے. If infection is passing out continues while walking. نہیں سمجھ میں آیا کیا سوال ہے؟ نہیں پتہ نہیں اس کے بارے میں. قربانی شامل ہے پیکیج میں؟ جی نہیں, بالکل نہیں. کسی بھی پیکیج میں قربانی شامل نہیں, مستقل ہے. پلیز آپ اپنا بتا دیے, کتنی مرتبہ بتائیں بھائی. نمبر دیکھیے 0 کریں, سلو سے بتائیں. کتنا سلو کریں؟ 0503425235. اب اور سلو تو پھر اور مشکل ہے. جزاک اللہ خیر مدنی صاحب, اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں آمین آمین. جزاک اللہ خیر. دیکھیے میرے خیال شاید ہو گیا باقی. کیا عقیقہ کرنا ضروری ہے؟ سے نہیں, حج کا کوئی تعلق عقیقے سے نہیں ہے بھائی. عقیقے کا تعلق کوئی حج سے نہیں ہے, وہ مستقل ہے, یہ مستقل ہے. جس کا عقیقہ نہیں ہے, عقیقہ نہیں ہوا, وہ حج کر سکتا ہے, اس کے حج میں کوئی خلل نہیں. میٹنگ پوائنٹ کم پہنچنا ہے, آپ اپنی کمپنی سے پوچھیں میرے بھائی, وہ بتائیں گے آپ کو. سن بلاک یوز کر سکتے ہیں, اگر جو ہے اس کے اندر خوشبو نہیں ہے تو یوز کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. انشاءاللہ جو بھی جو سن بلاک ہے, کریم ہے, یوز کر سکتے ہیں. واٹ اباؤٹ فرائیڈے پریئر ڈیورنگ حجز ویئر بی فرائیڈے. ایک حاجی کے لیے جمعے کی نماز نہیں ہے میرے بھائی, کیونکہ حاجی کا حکم جو ہے مسافر کا حکم ہے. 4 رکعت بھی اس کے لیے 2 رکعت ہو جاتی ہیں. تو اگر جمعہ اگر آ گیا درمیان میں تو جو ہے وہ ظہر کی 2 رکعت پڑے گا, جمعہ نہیں. حج تمتع عمرے کے بعد ہوٹل واپس جا سکتے ہیں, جب تک آپ حالت احرام میں پھر سے نہ آئیں. آپ حج کے احرام میں آپ جا سکتے ہیں. قربانی کا پیمنٹ کب کرنا ہوگا آپ جو میسج کریں مجھے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے لیے آسان کرے, ضرور ضرور انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. تو اسی سے ہم ختم کرتے ہیں, کیونکہ سوالات کا سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا ہے. اور کسی کے پاس اور کچھ سوالات ہیں تو آپ جو ہے ہمیں پرسن جو ہے میسج کریں, انشاءاللہ جو ہے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے. بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. شکرا شیخ اسد اللہ, and thank you everyone for your attendance.